لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے، اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے، بغیر پلر والی ہے۔ کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا، اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم بھی اسے دیکھ رہے ہو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، ہمارے پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا اب یہ گرے گی نہیں، لیکن اگر یہ تڑکنے لگے، کہیں سے آوازیں آنے لگے، ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ پلر والی چھت سے ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے، اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں۔ اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو ہم نے کیسے قائم کیا ہے۔ اب اس کی تحقیقات جو آسٹرونومی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، علم فلکیات اس کو کہتے ہیں، آسمانوں کا علم، یہ بھی ابھی سب کو پورا حاصل نہیں ہو سکا۔ جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہے یہ تو دھواں ہے، بادل ہے، آسمان تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر، اور اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ایک ایسے جھرمٹ کو رکھا ہے۔ آسمان کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، گیس کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی گیس کریں گے آپ؟ میں صرف ایک حساب بتاتا ہوں۔ اس آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن فی فلک یسبحون، سورج، چاند، جتنے بھی گیلیکسی کے سٹارز ہیں، تارے ہیں، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین کی آیت ہے، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں، لٹک رہے ہیں۔ اچھا، جس پر لٹک رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ اب وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ چھت کی چادر کتنی بڑی جس پہ سورج بھی لٹک رہا ہے، چاند بھی لٹک رہا ہے۔ ہم نے سائز پوچھا سائنسدانوں سے، سائز پوچھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو آسمان میں لٹک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا سب سے قریب جو ہمارا ستارہ ہے، سیارہ ہے، زمین سے جو سب سے قریب سیارہ ہے وہ چاند ہے۔ اور سورج کا کیا حال ہے؟ کہا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا۔ اب یہاں ہماری عقلیں ششدر ہو جاتی ہیں، کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں، کتنا حساب کرے؟ 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے، ہمارے تصور میں نہیں آتا۔ وہ کہاں لٹک رہا ہے؟ آسمان میں۔ چاند اس سے 50 گنا بڑا ہے زمین سے، وہ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ اچھا اتنا ہی نہیں، یہ گیلیکسی کے اندر سورج سے 50 گنا بڑے اتنے سیارے ہیں کہ جن میں سے صرف ابھی 40% کا دریافت کی جا چکی ہے، باقی 60% ابھی تک سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں۔ سورج سے 50 گنا بڑے سیارے اور موجود ہیں۔ پوچھا یہ سب کہاں ہے؟ یہ بھی آسمان میں ہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اس کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب میرے عزیزو آؤ، تمہیں اپنے گھر کی چھت ڈالنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں، کتنے ورکر لگتے ہیں، کتنے مزدور لگتے ہیں، کیا کیا اس کے لیے سامان لگتے ہیں، یہ سب تمہیں معلوم ہے جنہوں نے چھتیں ڈالی۔ اب اتنی بڑی چھت جس نے قائم کی ہے، جس میں لاکھوں گنا بڑا زمین سے سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، گیلیکسی کے اور سٹارز ہیں، وہ خدا فرما رہا ہے آسمان کو، زمین کو کس طرح سے اس نے بنایا۔ قرآن میں ہے صرف 6 دن میں ان دونوں کی پیدائش ہوئی، اس سے بھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَعَلَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، آسمان کو، اور اس میں جتنی سجاوٹ ہے، سجاوٹ کیا ہے؟ یہ پورے سمندر کو رب فرما رہا ہے وہ زمین کی زینت ہے، جتنے درخت ہیں وہ زمین کی زینت ہیں، اور آسمان کی زینت کیا ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب 4 دن میں بنے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ میاں ہماری دکان نہیں بنتی 6 دن میں، اور وہ خالق کائنات فرما رہا ہے 6 دن میں اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ غور و فکر، تدبر۔ میں اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو، کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں، وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں، میں ان سے ہی کہتا ہوں
اپنے سائنسدان آقاؤں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے, آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک, یہ اب تک قائم کیسے ہے, یہ ہلتی کیوں نہیں ہے. اچھا اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے. اے اللہ تیرے عجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں, کتنے عجیب ہیں. آپ سے میں کہتا ہوں حوض میں یا مسجد کا بھی حوض ہے, جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ, ٹاول لے کر کے بچھاؤ, کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گا. ٹاول چادر اس کی موٹائی کتنی ہے, بہت پتلی سی ہے, وہ میں آئے گی, لیکن وہ آپ کے اس پانی پر ٹھہر نہیں سکتی. اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں, موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ کتنی دیر وہ رک سکے گی, نہیں رک سکے گی. اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا, اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے. سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے. ہم بھی تو بورول جو نکالتے ہیں زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے. اب پانی پر اس زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالیٰ نے, کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے, کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے. سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں. یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں, یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے. پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ, لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا. والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے. اب اس کی تحقیق اس زمانے میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑھی تھی. صفا مروہ کی بارے میں اختلاف چل رہا تھا. سعودی یہودی حکومت نے صفا مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی, اور الگ سے انہوں نے مسعی بنایا صحیح کرنے کا. تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا. اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے. ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے, ٹرائنگل ہوتا ہے, اوپر سے کونا ہوتا ہے, نیچے چوڑا ہوتا ہے. ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے, پھیلتا ہوا جاتا ہے, جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے, اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہے. میرے استاد گرامی مصر کے ہیں, انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی, چیلنج کیا, کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو ہمارا یقین یہ کہتا ہے. انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے, ٹرائنگل اوپر سے, نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے. اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے. میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے؟ انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے, باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے. یہ پہاڑوں کی اونچائی, یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے, 99% پورا نیچے ہوتا ہے. حیرت میں پڑ گئے, اتنا نیچے پہاڑ ہے. کہا یہی تو بات ہے, کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے؟ 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا, وہ بھی میں ہوگا, اور 2 انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا. اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا ہے, آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ 9 گنا نیچے اندر تک موجود ہے. قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ آسٹرونومی نہیں تھی, آسٹرولوجی نہیں تھی, زمین کے یہ جیو فزک نہیں تھے, آلہ جات نہیں تھے, تحقیق کے لیے مائکروسکوپ, ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے. یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو. اسی لیے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں, فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے. یہ اتنی نہیں ہے, یہ جو زمینوں میں نظر آ رہی ہیں ان کی تحقیقات کرتے کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی.
कुछ चांद की तहकीक पर चले, कुछ सूरज की तहकीक पर चले, कुछ जमीन की तहकीक पर चले। इंसानों को भी अल्लाह ने ये इल्म दिया है, ये अक्ल दिया है। ये जो साइंसदान अपनी तहकीक कर रहे हैं, ये कभी ये ना समझें कि ये हमारी मारे हुए तीर हैं, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को खुद इतनी समझ बूझ देता है कि वो उसकी निशानियों की खोज लगाएं और कायनात को बताएं कि कोई तो है जो ताकत इसे चला रही है, कोई तो है निजाम जो इसकी परवरिश कर रहा है। लेकिन ये धोखाबाज बन जाते हैं कुछ लोग कि वो तहकीक करके समझ तो जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको इल्म होता है कि इसके पीछे कोई ताकत है, वो बता नहीं पाते, इसलिए कि कुफ्र इनके दिलों में रच बस चुका है। आपको एक और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात है, आपको मालूम है ये सितारे जो हैं, सैयारे हैं, ये अपनी उम्र मुकम्मल करके, अभी अभी की बात है ये, साइंस एक बड़े साइंसदान ने और नासा के लोगों ने भी, जो खला पे जाते हैं स्पेस पे, इन लोगों ने ये बात पेश की कि सितारे जितने भी हैं गैलेक्सी में, उसमें से कुछ की उम्र हजारों साल की होती है, लाखों साल की होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल होती है तो ये एक जगह जाकर के टूट जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान कहते हैं उसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा सुराख, जिसमें ये सितारे जाकर के खत्म हो जाते हैं, इनकी जिंदगी यहाँ खत्म होती है। कहीं ये बातें आपको सूखी तो नहीं लग रही हैं? आज बहुत ही ज्यादा साइंस बोल रहे हैं। जरूरत इसलिए है मेरे अजीजों, मैं अपने दीन को उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ साइंस को अपना खुदा समझते हैं। आओ कुरान पढ़ो, कुरान इसकी बुनियादें तुम्हें देगा साइंस की। ब्लैक होल क्या है साइंसदान नहीं बता सके, जबकि इनके पास अब बड़े बड़ी मशीनें हैं। ये जो नासा के लोग खला में जाते हैं, एक एक साल तक के लिए चले जाते हैं, कई महीनों के लिए चले जाते हैं और तहकीकात करके ला रहे हैं। चांद पर इन्होंने कैमरे लगाया और वहां की तस्वीरें ये भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल मालूम नहीं। मैं उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं जो किसी भी साइंसदान का शागिर्द नहीं, जो किसी उस्ताद के पास बैठा नहीं। उस रसूल पाक की जुबान से कुरान की आयत निकली सूरह वाक़िया की। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता कसम है उस जगह की जहां जाके सितारे टूट जाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें बड़ी शान है अगर तुम समझ सको। एस्ट्रोनॉमी को कुरान बता रहा है कि ब्लैक होल हैं, मवाक़िअन नुजूम उनको कहा गया है, जहां सितारे जाकर फना होते हैं।